Our first topic this morning is spiritually inspiring instances of obedience to Khilafat. This topic is going to be delivered by Maulana Abdul Kani Janhajri Khan, who is in charge of French Desk, United Kingdom. We call Maulana Abdul to come forward, please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون سورہ النور آیت 56 ترجمہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا وہ میری عبادت کریں گے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں سامعین کرام جیسا کہ آپ نے سنا ہے خاکسار کی تقریر کا عنوان اطاعت خلافت کے روح پرور واقعات سے متعلق ہے یہ دراصل مکرم منیر احمد خادم صاحب ناظر اصلاح و ارشاد قادیان کے تحریر کردہ خطاب میں سے ماخوذ ہیں جنہوں نے جلسہ UK پر حاضر ہونا تھا مگر تشریف نہ لا سکے خاکسار نے ابھی جس آیت استخلاف کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پیش کیا اس آیت استخلاف سے اوپر کی آیت میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ذکر فرما کر اس ضمن میں آگے خلافت کا مضمون بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ سورہ نور آیت 55 یعنی کہہ دے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو پس اگر تم پھر جاؤ تو اس پر صرف اتنی ہی ذمہ داری ہے جو اس پر ڈالی گئی اور تم پر بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی تم پر ڈالی گئی ہے اور اگر تم اس کی اطاعت کرو تو ہدایت پا جاؤ گے اور رسول پر کھول کھول کر پیغام پہنچا دینے کے سوا کچھ ذمہ داری نہیں آیت استخلاف کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے فوائد کا ذکر کر کے معاً بعد خلافت کا ذکر کرنا بتاتا ہے کہ جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت لازمی ہے اور جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے عظیم الشان فوائد حاصل ہوتے ہیں اور نافرمانی سے انسان فاسق بن جاتا ہے اسی طرح خلافت احمدیہ کی اطاعت بھی عظیم الشان ہدایت کا باعث اور نافرمانی گمراہی اور فسق کا موجب بنتی ہے جس کی انتہا بالآخر تفرق و تشتت اور نکبت و ادبار پر ہوتی ہے فرمان الہی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرق و تشتت کا شکار نہ ہو یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین
तमस्सकू बिहा, तिरमिज़ी किताबुल इल्म, कि तुम पर मेरी सुन्नत और खुलफ़ाए राशिदीन अल-महदीयीन की सुन्नतों की पैरवी लाजमी है। इसी तरह सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत करते हुए फरमाया, फ़इन रअयत यौमइज़िन खलीफ़तल्लाहि फ़िल अर्ज़ि फ़ल्ज़िमहु व इन नुहिका जिस्मुका व उख़िज़ मालुक। मुस्नद अहमद बिन हम्बल, कि अगर तू रूए ज़मीन पर खलीफतुल्लाह को देखे तो उसकी कामिल इताअत करते हुए उससे चिमट जा, चाहे तेरा जिस्म नोच लिया जाए या तेरा माल छीन लिया जाए। चुनांचे सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस नसीहत को निहायत एहतियात के साथ अपने पल्ले बांध लिया और हर हाल में उनके इताअत के अहद को निभाया और उसकी बेनज़ीर मिसालें कायम कीं। लेकिन खिलाफत राशिदा के बाद जब इताअत की रूह ख़त्म हो गई तो स्पेन के मुसलमान बादशाहों ने मशरक़ी रूमी हुकूमत से अपने ही मुसलमान भाइयों के ख़िलाफ़ इत्तेहाद किया और ये सिलसिला आज तक जारी है, जिसके नतीजे में दिन ब दिन इदबार और ज़िल्लत मुसलमानों का नसीब बनती चली जा रही है। और ये सिलसिला बिल आखिर तभी ख़त्म होगा जब फिर मुसलमान खिलाफत अला मिनहाज नबूवत पर ईमान के साथ साथ उसकी कामिल इताअत को अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बना लेंगे। आज फिर अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों के मुताबिक और अपने मुबारक वादे के मुवाफ़िक हम में खिलाफत अला मिनहाज नबूवत के सिलसिले को कायम फरमाया है। और जैसा कि आयत इस्तिख़लाफ़ में अल्लाह ताला ने इताअत के आला मयारों के मुताबिक ईमान और अमाल सालिहा को उसके क़याम की शर्त करार दिया है, बफ़ज़्ल-ए ताला जमात अहमदिया अपने इब्तिदा के दिनों से उस मयार पर कायम दायम है। सैयदना हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसे खुदाम अता फ़रमाए कि इताअत व वफ़ा उनका ओढ़ना बिछोना थी। आप हज़रत अक़दस मौलाना नूरुद्दीन खलीफतुल मसीहुल अव्वल रज़ियल्लाहु अन्हु के मुतालिक फ़रमाते हैं, वो हर अम्र में मेरी इस तरह पैरवी करते हैं जिस तरह नब्ज़ हरकत क़ल्ब पैरवी करती हैं। आईना कमालात इस्लाम रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 5। हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ियल्लाहु अन्हु को इताअत खिलाफत का सर्टिफ़िकेट तो ख़ुद हज़रत खलीफतुल मसीहुल अव्वल रज़ियल्लाहु अन्हु ने बई अल्फाज अता फ़रमाया, मियाँ महमूद बालिग़ है, उससे पूछ लो कि वो सच्चा फरमाबरदार है। मैं खूब जानता हूँ कि वो मेरा सच्चा फरमाबरदार हैं और ऐसा फरमाबरदार है कि तुम में से एक भी नहीं। अखबार बदर। यही हाल हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमहुल्लाह, हज़रत खलीफतुल मसीह राबि रहमहुल्लाह और हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्र अज़ीज़ का था। ये सभी खुलफ़ा मसनद खिलाफत पर मुतमक्किन होने से क़ब्ल अपने से पहले खलीफा की इज़्ज़त व एहतराम इताअत व वफ़ा में बेमिसाल थे। खलीफा वक्त के हर हुक्म पर अमल करने के लिए इस तरह तैयार रहते थे कि फिर अल्लाह ने उसके नतीजे में उनको खिलत खिलाफत से सरफराज फरमाया और औरों को मुनव्वर करने के लिए नूर खिलाफत बख्शा। सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मौद अलैहिस्सलाम इताअत के अज़ीम शान फ़वाइद बयान करते हुए फरमाते हैं, इताअत एक ऐसी चीज़ है कि अगर सच्चे दिल से इख्तियार की जाए तो दिल में एक नूर और रूह में एक लज्जत और रोशनी आती है। मुजाहिदात की इस कदर ज़रूरत नहीं जिस कदर इताअत की ज़रूरत है। अल-हकम। हज़रत अक़दस खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, चाहिए कि तुम्हारी हालत अपने इमाम के हाथ में ऐसी हो जैसे मैयत गस्साल के हाथ में होती हैं। तुम्हारे तमाम इरादे और ख्वाहिशें मुर्दा हों और तुम अपने आप को इमाम के साथ ऐसा वाबस्ता कर लो जैसे गाड़ियाँ इंजन के साथ, और फिर देखो कि हर रोज़ जुल्मत से निकलते हो या नहीं। खुतबा ईद उल फ़ितर जनवरी 1903। सैयदना हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, खिलाफत के तो मैंने ही ये हैं कि जिस वक्त खलीफा के मुँह से कोई लफ्ज़ निकले उस वक्त सब स्कीमों, सब तजवीज़ों और सब तदबीरों को फेंक कर रख दिया जाए और समझ लिया जाए कि अब वही स्कीम, वही तजवीज़ और वही तदबीर मुफीद है जिसका खलीफा वक्त की तरफ से हुक्म मिला है।
سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلفاء کی اطاعت کا حکم دراصل اس لیے دیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے خدا تعالیٰ تمہیں رفعت بخشنا چاہتا ہے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلافت کے خلاف بے ادبی کرنے والوں کا کبھی بھی میں نے نیک انجام ہوتے نہیں دیکھا، وہ بھی تباہ ہوئے اور ان کی اولاد بھی تباہ ہوئی، اس لیے ہمیشہ کامل غلامی کے ساتھ خلافت کی اطاعت کا عہد کریں اور اس پر قائم رہیں۔ سیدنا حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ عنہ العزیز فرماتے ہیں اگر آپ نے ترقی کرنی ہے اور دنیا پر غالب آنا ہے تو میری آپ کو یہی نصیحت ہے اور میرا یہی پیغام ہے کہ آپ خلافت سے وابستہ ہو جائیں۔ ہماری ساری ترقیات کا دار و مدار خلافت سے وابستگی میں ہی پنہاں ہیں۔ الفضل انٹرنیشنل 23 مئی 2003۔ سامعین کرام، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عرصہ 100 سال سے خلافت کی رسی سے چمٹی ہوئی ہے اور اس گر کو سمجھ چکی ہے کہ اس کی تمام ترقیات خلافت احمدیہ سے وابستہ ہیں، اور بفضلہ تعالیٰ ایمان اور اعمال صالحہ کے تمام میدانوں میں خلافت کی کامل اطاعت و فرما برداری کو اپنا شعار بنائے ہوئے ہیں۔ سامعین کرام، خاکسار اب اطاعت خلافت کے چند ایمان افروز واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے جن سے خلیفہ وقت سے محبت اور اخلاص اور اطاعت و وفا کے درخشندہ موتی چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خلافت احمدیہ سے محبت و اطاعت کا ایک عظیم واقعہ جو تاریخ احمدیت کا ایک روشن باب ہے 1947 میں اس وقت پیش آیا جبکہ حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے 313 درویشان کرام نے نہایت پرخطر حالات میں اپنی جان کی بازی لگا کر قادیان دارالامان میں رہنے کو ترجیح دی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ان درویشان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اب جو لوگ وہاں رہیں ان کو یہ سمجھ کر رہنا چاہیے کہ انہوں نے مکی زندگی اور مسیح ناصری والی زندگی کا نمونہ دکھانا ہے۔ نصیحت اور تبلیغ اور ضمیر کے سامنے اپیل کرنے سے کام لینا چاہیے اور دعا و گریہ وزاری اور انکساری سے کام لینا چاہیے، اور ظلم برداشت کرتے ہوئے ظلم کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب تک یہ طریق ہماری وہاں کی آبادی نہیں دکھائے گی دوبارہ قادیان کا صبح کرنا مشکل ہے۔ اخبار بدر۔ حاضرین کرام، ان درویشان کرام نے ابتدا میں محاصرہ اور بائیکاٹ کی زندگی گزاری اور خلافت کی اطاعت اور اس کی محبت میں یہ سب برداشت کیا۔ مکرم چودھری فیض احمد صاحب درویش مرحوم اپنے ایک مضمون درویشان کرام کی قربانیوں کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں ایک مضمون میں، ہم نے اپنے محبوب امام کی اطاعت کر کے اپنی مظلومیت صبر و ضبط کی خداداد طاقت سے یہ سب کچھ بخوشی برداشت کر لیا، اور ایسے موقع پر مقامات مقدسہ کی حرمت ہمارے پیش نظر رہی۔ اخبار بدر۔ ان عظیم قربانیوں کو دیکھ کر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے درویشان کے متعلق فرمایا، آپ لوگ وہ ہیں جو ہزارہا سال تک احمدیت کی تاریخ میں خوشی اور فخر کے ساتھ یاد رکھے جائیں گے، اور آپ کی اولادیں عزت کی نگاہ سے دیکھی جائیں گی اور خدا کی برکات کی وارث ہوں گی، کیونکہ خدا کا فضل بلا وجہ کسی کو نہیں ملتا۔ اخبار بدر۔ سامعین کرام، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، خلافت احمدیہ، زندہ باد، خلافت احمدیہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ سامعین کرام، اس موقع پر ایک عظیم درویش حضرت مرزا وسیم احمد صاحب مرحوم مغفور کا ذکر کرنا نہایت ضروری ہے۔ آپ 1977 سے 2007 تک 30 سال کا لمبا عرصہ ناظر اعلیٰ اور امیر مقامی قادیان کے عہدہ جلیلہ پر فائز رہے، اور دور درویشی میں خاندان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی قابل تقلید نمائندگی کی۔ آپ نے اپنے جلیل القدر باپ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی وفات کی جدائی بھی برداشت کی، لیکن خلافت کی محبت میں قادیان میں رہنے کا عہد اور وقف زندگی کا عہد خوب نبھایا۔ سیدنا حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز آپ کے متعلق اپنے خطبہ فرمودہ 4 مئی 2007 میں فرماتے ہیں، 1982 میں
حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ کی وفات ہوئی تو اس موقع پر بھی آپ ربوہ نہیں جا سکتے تھے۔ آپ کی بیٹی امت الرؤوف کا بیان ہے کہ آپ کو خلافت سے بے انتہا عشق تھا اور حضور کی وفات کے اگلے روز ایک خط لے کر امی کے اور میرے پاس لائے کہ اس کو پڑھ لو اور اس پر دستخط کر دو۔ اس میں بغیر نام کے حضرت خلیفۃ المسیح الرابع کی بیعت کرنے کے متعلق لکھا تھا کہ یہ سب ابھی بھجوا رہا ہوں۔ تو یہ بیٹی کہتی ہیں کہ میں نے اس پر کہا کہ ابا ابھی تو خلافت کا انتخاب بھی نہیں ہوا، ہمیں پتہ نہیں کہ کون خلیفہ بنے گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے خلیفہ کا چہرہ دیکھ کر بیعت نہیں کرنی، بلکہ میں نے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خلافت کی بیعت کرنی ہے۔ تو یہ تھا خلافت سے عشق اور محبت اور اس کا عرفان، اللہ کرے ہر ایک کو حاصل ہو۔ اخبار بدر۔ 1923 میں ملکانہ کے علاقے میں مسلمانوں کو ہندو بنانے کی تحریک شدھی نے زور پکڑا۔ امت مسلمہ کی یہ حالت دیکھ کر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بے قرار ہوا اور آپ نے اسی سال 9 مارچ کو خطبہ جمعہ میں احمدیوں کو اپنے خرچ پر ان علاقوں میں جانے اور تبلیغ کے ذریعے ان مرتدین کو اسلام میں لانے کا منصوبہ جماعت کے سامنے رکھا۔ اس تحریک پر جماعت نے والہانہ لبیک کہا۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ، سرکاری ملازمین، اساتذہ، تجار، غرضے کے ہر طبقے سے فدائی ان علاقوں میں دعوت اللہ کرتے رہے اور ان کی مساعی کے نتیجے میں ہزاروں روحیں ایک بار پھر خدائے واحد کا کلمہ پڑھنے لگیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جھکیں۔ ایک معمر بزرگ قاری نعیم الدین صاحب بنگالی نے اگلے ہی روز جب حضور مجلس میں تشریف رکھتے تھے اجازت لے کر عرض کیا کہ گو میرے بیٹے مولوی ذل الرحمن اور مطیع الرحمن معلم BA کلاس نے مجھ سے کہا نہیں، مگر میں نے اندازہ کیا ہے کہ حضور نے جو کل راجپوتانہ میں جا کر تبلیغ کرنے کے لیے وقف زندگی کی تحریک کی ہے اور جن حالات میں وہاں رہنے کی شرائط پیش کی ہیں، شاید ان کے دل میں ہو کہ اگر وہ حضور کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کریں گے تو مجھے جو ان کا بوڑھا باپ ہوں تکلیف ہوگی، لیکن میں حضور کے سامنے خدا تعالیٰ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ مجھے ان کے جانے اور تکالیف اٹھانے میں ذرہ بھی غم یا رنج نہیں۔ میں صاف صاف کہتا ہوں کہ اگر یہ دونوں خدا کی راہ میں کام کرتے ہوئے مارے بھی جائیں تو میں ایک بھی آنسو نہیں گراؤں گا، بلکہ خدا تعالیٰ کا شکریہ ادا کروں گا۔ پھر یہی دونوں نہیں، میرا تیسرا بیٹا محبوب الرحمن بھی اگر خدمت اسلام کرتا ہوا مارا جائے، اور اگر میرے 10 بیٹے ہوں اور وہ بھی مارے جائیں تو بھی میں کوئی غم نہیں کروں گا۔ اس پر حضور نے اور احباب نے جزاک اللہ کہا۔ الفضل 15 مارچ 1923۔ جماعت احمدیہ کی مستورات بھی خلافت کی اطاعت میں ہمیشہ پیش رہی ہیں۔ تحریک شدھی کے دنوں ہی میں ایک احمدی خاتون نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ حضور میں صرف قرآن مجید جانتی ہوں اور تھوڑا سا اردو۔ میں نے اپنے بیٹے سے سنا ہے کہ مسلمان مرتد ہو رہے ہیں اور حضور نے وہاں جانے کا حکم دے دیا ہے۔ مجھے ابھی اگر حکم ہو تو فوراً تیار ہو جاؤں، بالکل دیر نہ کروں گی۔ خدا کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں ہر تکلیف اٹھانے کو تیار ہوں۔ زحق الباطل۔ دنیا نے دیکھا کہ خلافت کے ان متوالوں نے شدھی کے اس رخ کو اللہ کے فضل و کرم سے پلٹا اور آج بھی اس دور کی مخلص جماعتیں قائم ہیں۔ سامعین اکرام، خلافت کے اطاعت میں جذبات کی عظیم الشان قربانی کا ولولہ انگیز اور قابل تقلید واقعہ سماعت فرمائیے۔ پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم سرفروز خان نون کے رشتہ دار ملک صاحب خان نون مخلص احمدی تھے۔ کسی سبب سے اپنے 2 بھائیوں یعنی سرفروز خان اور میجر ملک سردار خان سے ناراض ہو گئے اور تعلق منقطع کر لیے۔ سارے خاندان پر ملک صاحب خان کا رعب تھا، اس لیے ان سے تو کوئی بات نہ کر سکا۔ سرفروز خان نون حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے کہ ہماری صلح کروا لیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ملک خان صاحب نون کو طلب کیا اور فرمایا اتنی رنجش اور ناراضگی بہت نامناسب ہے، آپ پہلے سرفروز خان صاحب کے پاس جا کر معذرت کریں اور پھر اپنے چھوٹے بھائی میجر سردار خان صاحب سے معافی مانگیں اور پھر آج ہی مجھے رپورٹ دیں۔ ملک صاحب خان نے ایک دوست کو یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ حضور کے اس حکم سے میرے دل میں انقباض پیدا ہوا
کہ حضور نے ناراضگی کی وجہ دریافت فرمائے بغیر چھوٹے بھائیوں کے سامنے مجھے جھکنے کا حکم دے دیا، تاہم میری مجال نہ تھی کہ تعمیل ارشاد میں تاخیر کرتا۔ چنانچہ پہلے سر فیروز خان صاحب کی کوٹھی پر حاضر ہوا۔ وہ بڑی محبت سے میری طرف لپکے اور زار و قطار روتے ہوئے کہنے لگے، میں قربان جاؤں مرزا محمود پر جنہوں نے ہمارے خاندان پر یہ احسان عظیم کیا۔ جب میں نے ان سے معافی مانگی تو کہنے لگے، آپ میرے عزیز ترین بڑے بھائی ہیں، آپ مجھے خدا کے لیے معاف کر دیں۔ پھر میں جلد ہی ان سے بمشکل اجازت لے کر میجر صاحب کے ہاں پہنچا۔ وہ بھی خوشی اور ممنونیت کے جذبات سے مغلوب تھے۔ ان کے اصرار پر بھی وہاں نہ رکا کیونکہ حضور نے رپورٹ دینے کا حکم دے رکھا تھا، چنانچہ سیدھا حضور کے پاس پہنچا اور سارا ماجرا سنایا۔ حضور بہت خوش ہوئے اور اپنے پاس بٹھا کر فرمایا، آپ کے لیے میرا یہ حکم دل پسند تو شاید نہ ہوا ہوگا کہ کسی قسم کی تحقیقات کرنے یا ناراضگی کی وجوہ معلوم کرنے کے بغیر ہی آپ کو حکم دے دیا کہ جاؤ اپنی عمر سے چھوٹے بھائیوں سے معافی مانگو۔ وجہ یہ تھی کہ آپ نے میری بیعت کی ہوئی ہے۔ سر فیروز خان اور میجر سردار خان کے ساتھ تو میرے معاشرتی تعلقات ہی ہیں، وہ میرے حکم کے پابند تو نہیں مگر آپ پابند ہیں۔ پھر حدیث ہے کہ جو اپنے روٹھے ہوئے بھائی کو منانے میں پہل کرے گا وہ 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ یہ استعارہ کا کلام ہے مگر بہرحال اس حدیث کی روح سے آپ 1000 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ پھر سوچ لیں کہ یہ کس قدر فائدے اور منافع کا سودا ہے۔ ماہنامہ خالد سیدنا مسلم عود نمبر۔ سامعین اکرام، انتخاب خلافت خامسہ لندن کے موقع پر خلافت کے فدائیوں کا ایک ایمان افروز واقعہ جس کو MTA کے ذریعے پوری دنیا میں دیکھا گیا، مکرم مولانا اطال مجیب راشد صاحب امام مسجد فضل لندن کی زبانی ملاحظہ فرمائیں۔ آپ بیان کرتے ہیں، سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے جب لوگوں کو مسجد میں کھڑے دیکھا تو فرمایا بیٹھ جائیں۔ مسجد فضل کے سامنے کا حصہ، احاطہ مسجد اور قریبی علاقے اس وقت 10-11 ہزار احمدیوں سے بھرا پڑا تھا، جو اس وقت بڑے جذبہ فدائیت کے ساتھ جماعت احمدیہ عالمگیر کے نئے منتخب ہونے والے خلیفہ کے رخ انور کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے آگے سے آگے آنے کی کوشش میں تھے۔ لیکن جو ہی حضور انور ایدہ اللہ کا یہ ارشاد ان کے کانوں تک پہنچا، ان سب کے قدم فوراً اسی جگہ رک گئے اور 10,000 سے زائد کا مجمع اسی وقت زمین پر بیٹھ گیا، جس طرح تیز ہوا کے چلنے سے گندم کے خوشے زمین پر بچھ جاتے ہیں۔ یہ نظارہ بہت ہی ایمان افروز تھا۔ اطاعت اور فدائیت کا یہ عظیم نمونہ تاریخ احمدیت میں ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ تشہیز الاذہان سیدنا مسعود اللہ تعالیٰ نمبر۔ خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ سامعین اکرام، اپنے امام کے اشارے پر اٹھنا اور اشارے پر بیٹھنا ہمیشہ سے ہمارا ترہ امتیاز رہا ہے، جس کا اقرار ہمارے دشمن بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مسلم موعود تعالیٰ عنہ کے عہد سعادت میں شدید معاند احمدیت مولانا ظفر علی خان، ایڈیٹر اخبار زمیندار نے لکھا، احراریو کان کھول کر سن لو، تم اور تمہارے لگے بندھے مرزا محمود کا مقابلہ قیامت تک نہیں کر سکتے۔ مرزا محمود کے پاس قرآن کا علم ہے، مرزا محمود کے پاس ایسی جماعت ہے جو تن من دھن اس کے ایک اشارے پر اس کے پاؤں میں نچھاور کرنے کو تیار ہیں۔ تاریخ احمدیہ جلد 6۔ سامعین اکرام، خلافت احمدیہ کے یہ پروانے گزشتہ 100 سال سے خلافت کی اطاعت و وفا میں قربانیوں کے تمام میدانوں میں پیش ہیں۔ گزشتہ 100 سال کے زرعی واقعات کے لیے ہزاروں صفحات پر مشتمل کئی کتب لکھی جا سکتی ہیں۔ بفضل ہی تعالیٰ قربانیوں کی یہ داستانیں تاریخ احمدیت میں جا بجا رقم ہیں کہ کس طرح غریب احمدیوں نے خلیفہ وقت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے تنگی ترشی برداشت کر کے قربانیاں دیں۔ سیدنا حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے وقف جدید کے 54ویں سال کے آغاز کا اعلان فرماتے ہوئے 7 جنوری 2011 کے خطبہ جمعہ میں افریقہ کے ملک نائجیریا کا ایک ایمان افروز واقعہ بیان فرمایا، جس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ لیگوس کے ایک مخلص احمدی الحاجی ابراہیم الحسن صاحب نے 3 فلیٹ پر مشتمل اپنا ایک گھر بنایا اور اس سے ملحق ایک مسجد بھی بنائی۔ مسجد کے بارے میں ان کا ارادہ تھا
کہ وہ اس کو جماعت کے حوالے کر دیں گے۔ کہتے ہیں کہ ابھی میں اپنے اس نئے گھر میں شفٹ نہیں ہوا تھا کہ ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ میرے اس نئے گھر میں تشریف لائے ہیں، اور آپ کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح الثانی، پھر حضرت خلیفۃ المسیح الثالث، پھر حضرت خلیفۃ المسیح الرابع، اور پھر حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ سب کے سب تشریف لائے، اور سب سے آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تشریف آوری کے بعد فرمایا، یہی اس گھر کے افتتاح کی تقریب ہے، اور کوئی افتتاح کی تقریب نہیں ہوگی۔ گویا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جماعت احمدیہ کی مساجد کا تعلق اب خلافت احمدیہ سے ہے۔ پھر خواب میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام مسجد سے ملحق عمارت میں، جس میں 3 فلیٹس بنائے ہیں، ان میں سے ایک فلیٹ میں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ یہ بھی مسجد کے ساتھ ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی اور میں نے ارادہ کیا کہ فلیٹ بھی مسجد کے ساتھ ہی جماعت کو بطور مشن ہاؤس دے دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے وہ مسجد اور سارے فلیٹس بطور مشن ہاؤس جماعت کو دے دیے، جس کی کل مالیت 90,000 پاؤنڈ بنتی ہے۔ ہفت روزہ بدر قادیان۔ بس حقیقت یہ ہے کہ خلافت کے اطاعت اور جانثاری میں ہی ساری برکات ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا ترقیات اور کامیابیوں کا کیا راز ہے؟ تو آپ نے بے ساختہ جواب دیا تھا، بیکاز تھرو آؤٹ مائی لائف آئی واز obedient ٹو خلافت، یعنی میری کامیابیوں کی وجہ یہ ہے کہ میں تمام زندگی خلافت کا مکمل مطیع اور فرمانبردار رہا ہوں۔ الفضل 14 جون 2010۔ خاکسار اپنی یہ تقریر حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے درج ذیل اقتباس پر ختم کرتا ہے۔ حضور پرنور پوری دنیا میں موجود خلافت کے جانثاروں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج جماعت احمدیہ میں دنیا کے ہر کونے میں، ہر ملک میں قربانیوں کے معیار بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں ان کو ہم پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ احمدی کس جرأت سے اور کس قربانی کے جذبے سے اور کس ہمت سے جانی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اور مالی قربانیاں بھی پیش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، فیض پانے کے لیے خدا کی عظمت دلوں میں بٹھانے والے ہوں، عملی طور پر خدا تعالیٰ کی توحید کا اظہار کرنے والے ہوں، بنی نوع سے سچی ہمدردی کرنے والے ہوں، دلوں کو بغضوں اور کینوں سے پاک کرنے والے ہوں، ہر ایک نیکی کی راہ پر قدم مارنے والے ہوں، اپنے ایمانوں کی حفاظت کرنے والے ہوں، کامل اطاعت کا نمونہ دکھانے والے ہوں، ایمان میں ترقی کرتے چلے جانے والے ہوں، تاکہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ہمارے قدم صدق کے قدم شمار ہوں اور ہم اس کے وعدوں سے فیض پانے والے ہوں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، غلام احمد کی، غلام احمد کی۔